پاکستان بھر میں سیلاب کی اور بارشوں کی نہایت ہی ابتر صورتحال، یہ بارشیں اور سیلاب لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے آبادیوں کو صفحہ ہستی سے ملیہ میٹ کرتے ہوئے ہر طرف بارشوں اور سیلاب کے ساتھ پھیلی ہوئی یہ تباہی حضرت انسان کے گناہوں کا خمیازہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کے اندر ہمارے گناہوں پر ہمیں کچھ سزا دے رہا ہے، آخرت کی سزا اور آخرت کا عذاب جو کہ بہت بڑا ہے، اور آخرت کا عذاب اور آخرت کی سزا جو کہ کافروں پر ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے عذاب آنے پر سدھر جائیں اور سنبھل جائیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف واپس پلٹ آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ وحدہ لا شریک جو اللہ کے عذاب پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں توبہ کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں اور معافی مانگیں۔ اللہ آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور ان پہنچنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ اور اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نافرمانیوں پر جو انسان کو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے، اللہ نے اس پر توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا، اور پروردگار نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو سب مل کر اللہ کی بارگاہ عزت و جلال کے اندر توبہ اور استغفار کا معاملہ کرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ تو جب بندہ اپنے کیے پر اور اپنے گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عزت و جلال میں توبہ کرتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے تو اللہ مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ مکہ کے کافر اور مشرک جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوتے، اگر وہ خشکیوں پر ہوتے، زمین پر ہوتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ بتوں کو اور مورتیوں کو پوجا کرتے۔ اور جب مکہ کے کافر سمندروں اور دریاؤں میں ہوتے اور انہیں پانی کا عذاب پکڑ لیتا، وہ سمندروں کے اندر سمندر کے پانیوں کے بھنوروں کے اندر پھنس جاتے، تو کشتی کا ملاک یہ کہا کرتا تھا کہ اب اللہ اکیلے ہی کی پکار لگاؤ، اللہ اکیلے ہی کو پکارو کہ وہی مدد کرنے والا ہے۔ لیکن
آج کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والے کی صورتحال کچھ یوں ہے، کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والا اتنی بدتر اور ابتر صورتحال سے دوچار ہے کہ وہ پانیوں اور سیلاب اور بارشوں کی مصیبت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پکارتا ہے اور پوجتا ہے۔ چاہے ان سیلاب اور بارشوں کی تباہی کاری میں کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی پیر فقیر اور ملنگ کو پکارے، یا کسی شہید کو اور کسی نبی رسول کو پکارے، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا اور شرک اکبر کا مرتکب ہونا ہے۔ اور یہ سیلاب اور یہ بارش اور یہ پانی اور یہ عذاب، یہ آبادیوں کا اور شہروں کا اور بستیوں کا برباد ہونا، یہ مال مویشیوں کا تباہ و برباد ہو جانا، یہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہے اور اللہ پروردگار کی جانب سے امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ اللہ کا عذاب چاہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہو، اللہ کا عذاب چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہو۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم یہ دیا کہ توبوا الی اللہ جمیعا، سب اللہ کی بارگاہ عزت و جلال میں توبہ کرو، آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی، مشکل میں بھی اور مصیبت میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، توبہ اور استغفار کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ رب رحمان نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ تمہاری آزمائش ضرور بھی ضرور ہوگی، اور یہ آزمائش دشمن کے ڈر کے ذریعے بھی ہوگی، بھوک اور پیاس کے ذریعے بھی ہوگی، مال و جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی ہوگی۔ اور جو ان آزمائشوں کے اندر صبر کا دامن اختیار کرے گا، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو صبر کریں آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس آزمائش اور جس امتحان کا ذکر کیا، آج ملک پاکستان اس صورتحال سے دوچار ہے کہ زمین پر بھی پانی ہے اور آسمان بھی مسلسل پانی اگل رہا ہے۔ آبادیاں اور بستیاں وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ ایک وقت کے کچھ ہفتے پہلے کی بات کہ جب قحط سالی ہے، بھوک مری ہے، انسان اور جانور وہ پانی کی کمی سے ہلاکت سے دوچار ہیں، اور ایک آج کے یہ حالات ہیں کہ زمین پر ہر طرف پانی ہے اور آسمان پر سے بھی نہ رکنے والا پانی کا سلسلہ شروع ہے۔ یہ اللہ کا عذاب بھی ہے اور پروردگار کی طرف سے امتحان بھی ہے کہ لوگوں کے مال اور مویشی، لوگوں کے گھر اور بار، لوگوں کی جان اور مال، اولاد بال اور بچے سب ہلاکت سے اور تباہی سے دوچار ہیں۔ خوش قسمت اور سعادت مند اور نیک بخت وہ روئے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ان مسلمان بھائیوں اور اپنی قوم و ملک ملت کے لوگوں کی مدد کے اندر دن رات مصروف عمل ہیں۔ فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب خوشخبری کس بات کی ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک ان کا نقصان بھی پورا کرے گا، اور پروردگار انہیں اس مصیبت پر
صبر کرنے کی بدولت اجر و ثواب سے بھی نواز دے گا۔ جب آدمی پر مصیبت آ پڑے اور پریشانی آ پڑے تو اللہ کے غیر کو پکارنے کی بجائے، واویلا یا بے صبری کرنے کی بجائے، قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا کہ مسلمان کا کام ہے کہ وہ مصیبت میں اور پریشانی کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرے کہ ہم خود بھی اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 918، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقصان کے وقت میں جس دعا کی تلقین کی، آج پانی، بارش اور سیلاب نے سینکڑوں ہزار لوگوں کو ہر قسم کے نقصان سے دوچار کیا۔ اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے اور ان نقصانات سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ دعا پڑھنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ اس مصیبت کے اندر تو مجھے صبر عطا فرما اور اس نقصان پر بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یہ مصیبتیں، یہ عذاب اللہ کی طرف سے جہاں امتحان ہیں، وہیں ہمارے گناہوں کا وبال بھی ہے اور ہمارے گناہوں کی اللہ کی جناب سے ہمیں سزا بھی ہے۔ جب انسان پر اللہ اپنی نعمتیں کرتا ہے، جب انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں کرتا ہے تو نعمتوں کے ملنے پر حضرت انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا میں یا اللہ آزمائش اور امتحان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب اور مصیبت نازل کر دیتا ہے تو پھر آدمی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے اور اپنی زبان پر کفریہ کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، سورۃ الفجر ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب اللہ انسان کے اوپر اپنی نعمتیں کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں، یہ بھی ایک آزمائش کا اور امتحان کا طریقہ ہے کہ تو جب انسان پر اس کا رب اسے آزماتے ہوئے اسے عزت و نعمتوں سے نواز دیتا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، پھر آدمی کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ یہ ایک صورت ہے، اور دوسری صورت امتحان اور آزمائش کی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور اللہ اس آزمائش میں بندے پر اس کی روٹی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، ان سیلاب میں اور بارشوں کے اندر سب کچھ تباہی اور بربادی کی نظر ہو گیا، گھر بار بھی، مال مویشی بھی، کھانے کے لیے جو سال بھر کی گندم جمع کر کے رکھی وہ بھی سیلاب اور بارش کی نظر ہو گئی، مال اور مویشی سیلاب اور بارش اور پانی بہا کر کے لے گیا، بیسیوں کی تعداد میں جانور، مال مویشی ہلاک ہو گئے، اور جو بچ گئے کوئی معلوم نہیں کہ کہاں گئی اس کی بھینس اور کہاں گئی اس کی بکری اور کہاں گئی اس کی گائے۔ تو جب اللہ اپنے بندے کو رزق کی تنگی کے ساتھ آزمانے لگ جاتا ہے، بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے
مجھے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ جب اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا تو آدمی اپنی زبان پر شکر کے کلمات لے کر آتا، آدمی کہتا کہ الحمدللہ، اس پروردگار ہی کے لیے تمام تعریفات کہ جس رب نے میرے اوپر اپنی نعمتیں فرمائیں۔ اور جب بندے پر مصیبت اور عذاب آ پڑتا تو چاہیے یہ تھا کہ آدمی کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت کے اندر اجر و ثواب عطا فرما، اور اس نقصان پر مجھے بہترین نعم البدل عطا فرما۔ لیکن جب نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، اور جب اللہ امتحان اور آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے پروردگار نے مجھے رسوا کر دیا، مصیبت پر ہائے ہائے اور واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ مصیبت آتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دی۔ ہاں جی، مصیبتوں کے آنے کی وجہ وہ انسان کا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، گناہوں کے اوپر اصرار کرنا ہے، تبھی اللہ یہ مصیبتیں اور عذاب لے کر آتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں، توبہ اور استغفار کریں۔ لیکن شاید وہ 2010 کا سیلاب ہو یا آج کا سیلاب اور بارش ہو، پچھلے طوفان اور سیلاب کے اندر بھی لوگوں نے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے، آج بھی یہی صورتحال ہے، جہاں پر سیلاب نے پوری بستی کی بستی ہلاک کر دی، لوگوں کو اگر پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ ملی تو وہ اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد تھی۔ سیلاب اور طوفان نے ہاں جی کل کی کل کچی آبادی کو ملیا میٹ کر دیا۔ سیلاب نے، بارش نے ساری کی ساری کچی آبادیوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ کہیں لے دے کر اگر آبادیوں میں، بستیوں میں کوئی عمارت بچی ہے اور باقی ہے تو وہ اللہ کا گھر، مسجد ہے۔ اور آج کے سیلاب کے اندر بھی لوگوں نے مسجدوں کی چھتوں کے اوپر اور مسجدوں کے اندر پناہ لے رکھی ہے، لیکن پچھلا سیلاب ہو، عذاب ہو، یا آج کا سیلاب اور عذاب ہو، جب نماز کا وقت ہوگا یہ مسجد سے باہر چلا جائے گا، جب لوگ نماز پڑھ لیں گے پھر یہ مسجد کے اندر آ جائے گا۔ یعنی پناہ لینے کے لیے تو مسجد ہے مگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کوئی نہیں ہے۔ جب یہ حال ہو تو پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا، اللہ اپنی رحمتیں تو نہیں لے کر آئے گا۔ یہاں سورۃ الفجر کے اندر اللہ نے بتایا کہ روٹی روزی کی، مال و اسباب کی کیوں تنگی ہو جاتی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ فرمایا کہ عذاب کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت ہی کوئی نہیں کرتے ہو، غریب فقیر مسکین پر، محتاج پر اور ضرورت کی جگہوں میں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ ہی نہیں کرتے ہو۔ تو جب ایسا ہو کہ آدمی وہ فصلوں کی زکوٰۃ نہ دے یا وہ اپنے پاس موجود سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ نکالے، جب آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا وہ چٹی اور مصیبت سمجھے تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب یوں ہر ایک چیز کے اوپر ریڑھا اور تباہی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ اب شریعت نے ہمیں کیا کہا ہے؟ شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ کی فصل وہ زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی کو پہنچتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر 10واں یا 20واں دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں تو سال بعد 1 بکری زکوٰۃ نکالنی ہے۔ سونا اور چاندی ہے
تو ہر لاکھ روپے کے اوپر، ہر 1 لاکھ کے اوپر آپ کو 2500 روپے، 2500 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر سونا اپنے نصاب کو پہنچا 7.5 یا اس سے زیادہ اور سال پورا ہو گیا، اس نے اللہ کی راہ میں مال نہیں دیا، اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا، اس نے اپنی گندم اور فصل کا 10واں اور 20واں نہیں نکالا، اس نے اللہ کے گھر پر مسجدوں پر خرچ نہیں کیا، یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ نہیں کیا، ہاں جی، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ صاحب مال اور صاحب استطاعت ہے مگر حج عمرہ نہیں کرتا، تو اب آئیے اللہ نے کیسا عذاب نازل کیا کہ اللہ نے ٹوٹل کل کی کل فصلیں تباہ برباد کر دیں۔ 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ادا کرنی تھی، وہ اس نے نہیں کی، اللہ نے 40 کی 40 بکریاں سیلاب کی نظر کر دیں۔ 1 بکری دینی تھی، جب اللہ